السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ علیہ السلام کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ علیہ السلام پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگتا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں معاذ اللہ، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد ہی آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ علیہ السلام کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقہ میں خود اور مومنین کی جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ علیہ السلام کی اور مومنوں کی محنت اور کاراگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم بوڑھی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر در استہزاء کرتے اور قسم قسم کی تانا بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ علیہ السلام کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے،
اور آپ علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی، اور آپ علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ علیہ السلام سے ان دونوں نے کہا کہ ہم کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ علیہ السلام کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عز و جل نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔